اذان کے وقت جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ محترم سامعین، کیا واقعی انگوٹھے چومنا بدعت ہے، یا یہ دیوبندی مسجد حرام میں بیٹھ کر غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے شیطان کو خوش کرنے پر مامور ہیں؟ دراصل سامعین و ناظرین، آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کیونکہ اس بکلول دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں مکار دیوبند جناب علی اصغر دیوبندی نے مکاریوں کا زبردست مظاہرہ کیا ہے، جس پر گفتگو انشاءاللہ تعالی کسی دوسری ویڈیو میں کریں گے، مگر یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھا چومنا بدعت ہے، کیونکہ اس طرح کی بات دیگر دیوبندی بھی کرتے رہتے ہیں، تو سوچا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں دیوبندیوں کے گھر ہی سے انگوٹھے چومنے کو ثابت کیا جائے۔ لہٰذا سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم علماء اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے حوالے یا ویڈیو نہیں پیش کریں گے، بلکہ دیوبندیوں کے گھر ہی کی کتابیں پیش کی جائیں گی۔ موضوع بہت ہی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ حضرات ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ویڈیو کے شروع میں سنا کہ دیوبندیوں کے مشہور مولوی جناب مکی حجازی نے انگوٹھے چومنے کو بدعت کہا، لیکن جب ہم ان کی یعنی دیوبندیوں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان میں کیا لکھا ہے، آئیے یہ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے علم الفقہ، حصہ دوم کے صفحہ نمبر 158 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ اذان سننے والے کو مستحب ہے کہ پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو یہ بھی کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ سنے تو اپنے دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھ پر رکھ کر کہے کہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ سامعین دیکھیں، اپنی اس بات کے حوالے میں اس دیوبندی مولوی نے 2 کتابوں کے نام درج کیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی یہاں کہے کہ اس میں تو انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھنے کو مستحب لکھا ہے، چومنا تو یہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ آپ دیوبندی لوگ اتنا ہی کر لیا کریں، مگر آپ تو اتنا بھی نہیں کرتے ہیں نا، تو پھر یہ بہانہ کس کام کا؟ اور پھر ہم انگوٹھے چومنا بھی آپ ہی کے گھر سے ثابت کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 159 پر دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے سوال ہوا، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہہ کر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا کیسا ہے؟ سوال دیکھیں، سوال میں انگوٹھے چومنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی نے لکھا کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہاں غور سے دیکھیں کہ سوال میں انگوٹھے چومنے کا ذکر موجود ہے، مگر جواب میں دیوبندی مفتی نے اسے بڑی چالاکی سے گول کر دیا، ہضم کر لیا، اور واضح جواب دینے سے جانے کیوں انہوں نے اپنا دامن چرا لیا۔ بہرحال سامعین، اسی صفحہ کے نیچے والے سوال و جواب کو بھی اب آپ دیکھیں۔ اس میں سوال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے اذان میں بوقت شہادتین انگوٹھا چومنا اور آنکھوں سے لگانا اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی لکھتے ہیں، جیسا کہ خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ علامہ شامی نے کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ شہادتین کے وقت اذان میں ایسا کرنا مستحب ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس حوالے سے صاف ہو گیا کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت انگوٹھا چومنا، آنکھوں سے لگانا اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو سامعین، اب تک 3 حوالے پیش کیے جا چکے ہیں، اب تیسری کتاب اور چوتھا حوالہ بھی آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے فتاوی قاسمیہ، اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 571 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب شامی کے اندر کنز العباد، قہستانی، فتاوی صوفیہ اور کتاب الفردوس کے حوالے سے مستحب نقل کیا ہے۔ تو سامعین، آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ان تمام حوالوں میں
اس عمل کو دیوبندی مفتیوں نے مستحب قرار دیا ہے، اور مستحب دیکھ کر دیوبندی لوگ بڑی چالاکی سے بھاگنے کی نادان و ناکام کوشش کریں گے، اس لیے یہ دروازے بھی لگے ہاتھ بند کیے دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے یادگار باتیں۔ اس کے صفحہ نمبر 133 پر دیوبندیوں کے ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی باتیں نقل کی گئی ہے۔ مستحب کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان سے دیوبندیوں کو سبق لینا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے عنوان میں مستحب کی تعریف، اور نیچے لکھا ہوا ہے مستحب لفظ حب سے بنا ہے جس کے معنی محبت کے ہیں، لہٰذا مستحب وہ عمل ہوگا جس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے، اس لیے بندہ محب بھی ہو جائے گا۔ گویا مستحبات پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبوبیت دونوں حاصل ہو جائیں گی، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور وہ خود بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اس سے بڑا اعزاز عالم امکان میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نیچے ضرورت مستحبات کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی بھی مستحب کو چھوڑنا نہ چاہیے کہ اس سے محرومی کا اندیشہ ہے، خصوصاً مستحب کو ادنا اور معمولی بات سمجھ کر چھوڑ دینا تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر مستحب پر عمل کرنے سے کوئی عذر معقول پیش آ جائے تو جس قدر بھی آسانی سے ممکن ہو اتنا ہی عمل کر لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ اور نیچے ترک مستحبات کی نحوست کے تحت لکھا ہے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ مستحبات ترک کرنے والا رفتہ رفتہ سنتوں کو ترک کر بیٹھتا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دینا واجب کے چھوڑ دینے کا پیش خیمہ ہے، اور واجبات کو چھوڑنے والا کسی نہ کسی وقت فرائض کو چھوڑ بیٹھے گا جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ لہٰذا اپنے اس ڈاکٹر کے فرمان کو سامنے رکھ کر دیوبندیوں وہابیوں کو چاہیے کہ انگوٹھے چومنے کو مستحب بتانے پر یا لکھے ہوئے دیکھ کر اس سے بھاگنے کی نادان و ناکام کوشش ہرگز بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ خصوصاً ادنا اور معمولی سمجھ کر تو بالکل بھی دیوبندی وہابی نہ بھاگیں، ورنہ بقول آپ کے ڈاکٹر کے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور بھی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں آپ اس صفحہ پر خود ہی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو میں نے پڑھ کر سنا بھی دیا ہے۔ تو اب جبکہ میں نے دیوبندی علماء کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے کہ اذان کے وقت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنا ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب کا تارک رفتہ رفتہ سنتوں کا تارک اور سنتوں کے ترک سے واجب اور واجب سے فرض تک کو چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ آپ ہی کے ڈاکٹر نے بتا دیا ہے۔ سامعین، اب چلتے چلاتے سوشل میڈیا کے مشہور دیوبندی مفتی جناب طارق مسعود کی بھی سن ہی لیں۔ دیکھیں یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے بالکل، لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت میں چومتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اس کو صرف اس بیس پہ ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں، تو وہ ان کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے میں نبی سے عقیدت کا اظہار کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندی کیا کہتے ہیں اور دیوبندی عوام اور علماء کیسے لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔